الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم نے پکارا، اے میرے رب اس جگہ کو ایسا شہر بنا دے جو امن والا ہو۔ سورہ ابراہیم میں بھی ایسے ہی الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں، ایک فرق کے ساتھ۔ وہاں فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہاں فرما رہے ھذا بلدن، اس کو شہر بنا دے۔ یہ فرق کیسے ہے کہ الف لام جب کسی اسم پر کسی نام پر آ جاتا ہے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، چنانچہ وہاں پر البلد ہے، معلوم ہوا کہ وہاں شہر بن چکا ہے، جس شہر کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اشارہ کر کے فرما رہے ہیں اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور یہاں ابھی شہر نہیں بنا، یہ بے آب و گیا جنگل ہے، چنانچہ اس جنگل کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں اے اللہ اس جگہ کو، اس جنگل کو، اس بے آباد جگہ کو شہر بنا دے۔ کیسا شہر بنا دے؟ امنا، امن والا شہر بنا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، وہاں پر ایسا امن عطا فرمایا کہ ہزاروں سال میں آپ کو کوئی اکا دکا واقعہ ملے گا قتل و غارت کا، ورنہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قتال کو منع کر دیا، یہاں تک کہ وہاں کے شکار کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا کہ یہاں شکار کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ایسا حرم اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، یہاں تک کہ مشرکین عرب بھی وہاں پر قصاص اور قتال سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چند واقعات تو ہمیں مل جاتے ہیں، مثلا حجاج بن یوسف کے واقعات اور کرامتا کی خون ریزیاں جو انہوں نے خانہ کعبہ میں کی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور گھر کے آدمی تھے، اور کوئی اپنا گھر تباہ کرے تو اس کو امن کے خلاف نہیں سمجھا جاتا، اور ہزاروں سالوں میں یہ چند ایک واقعات ہی ہیں جو ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسا امن والا بنایا کہ وہاں کوئی قتال، کوئی جنگ ہمیں نظر نہیں آتی، سب وہاں پر محفوظ اور مامون اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، یہاں تک کہ دجال کو بھی وہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اس مکہ کے رہنے والوں کو، اس جگہ کے رہنے والوں کو اے اللہ پھل عطا فرمائیے۔ تو کن لوگوں کو عطا کرے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنبیہ کی تھی جب انہوں نے وَمِن ذُرِّيَّتِی کہا تھا کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی یہ امامت اور اقتدار اور یہ خلت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ جو ظالم ہوں گے، جو کافر ہوں گے، ان کے لیے میرا کوئی عہد نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ سارے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، سارے لوگ جنت میں جانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر صرف اہل ایمان کے لیے دعا کی، اللہ انہیں رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی تھوڑا بہت عطا فرمائیں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ پھل دیں گے، ان کو بھی اللہ میوے دیں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی اللہ یہاں پر جو ہے پھل اگا دیجئے، بلکہ دعا کی اللہ ان کو عطا فرمائیے۔ اور دوسری جگہ بھی ایسا ہی ملتا ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا ثمر یہاں پر عطا کیا گیا ہے، یعنی مکہ میں ہر چیز آپ کو مل جائے گی لیکن وہاں کی پیداوار کچھ نہیں ہے۔ ثمرہ کا مطلب ہوتا ہے پیداوار، اور کل شیء فرمایا، کل ثمرات نہیں فرمایا، کل شجر نہیں فرمایا کہ ہر درخت کا پھل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ پھل سے مراد یہاں پر کسی بھی چیز کی پیداوار ہے، چاہے وہ مشین سے بنی ہو، چاہے فیکٹریوں سے بنی ہو، چاہے کہیں پہ اور چیزیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں وہاں عطا فرمائی ہیں، اگرچہ وہاں پر کوئی انڈسٹری نہیں ہے، وہاں پر کوئی کاشتکاری، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کی؟ تاکہ ان کی اولاد
کاشتکاری میں اور صنعت کاری میں نہ لگی رہے، بلکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ جو انہوں نے پہلی بات کی تھی کہ وہ نماز قائم کریں، اس گھر کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منشا اور مقصود یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، لیکن فرمایا کہ دنیا میں صرف اہل ایمان کو ہی عطا نہیں ہوں گی چیزیں، بلکہ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ کافر ہو جاتے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے گھروں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے چھتوں کو ہم سونا اور چاندی کا بنا دیتے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پھر اہل ایمان جب دیکھتے کہ وہ کفر کی وجہ سے سونے چاندی میں ہیں اور دنیا کے مزے لے رہے ہیں، تو ہم بھی نعوذ باللہ کافر ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب عطا نہیں فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے سونے چاندی کی، دنیا کے مال و متاع کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھلی چھوٹ عطا فرمائی ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ شاید وہ نیک لوگ ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، بلکہ جو ان کی نیکیاں ہوں گی، جو اچھائیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیں گے۔ آخرت صرف کن کے لیے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لے، رسولوں پر ایمان لے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔